صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کا، یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 637 روایات مکمل ہو چکی ہیں، اور آج کا ہمارا جو باب ہے باب المساجد و مواضع الصلاۃ، مساجد اور نماز کی جگہوں کا باب۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، اور جو لفظ مسجد ہے یہ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں ظرف ہے۔ اس مکان کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے لیے بنایا جاتا ہے، خاص نماز کے لیے جو تعمیر کیا جاتا ہے، اس مکان کو مسجد کہتے ہیں۔ اور جیم کے فتح کے ساتھ، یعنی مسجد جیم کے کسرت کے ساتھ اور مسجد جیم کے فتح کے ساتھ، بمعنی سجدگاہ، اور پیشانی کو بھی کہتے ہیں، اور اعضائے سجدہ کو بھی کہتے ہیں، جو 7 اعضاء ہیں۔ تو مواضع صلاۃ سے وہ جگہ مراد ہیں کہ جہاں نماز پڑھی جائے، چاہے اس مقام کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہو یا ناجائز ہو، مکروہ ہو۔ بہرحال آگے تفصیل انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ یہ پہلی فصل ہے، اس کی روایت نمبر 638 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لما دخل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم البیت، دخل النبی البیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیت کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، دہا فی نواحی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کونوں کے اوپر، یعنی جتنے بھی کونے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کونوں کے اندر جا کر دعا کی، دعا فی نواحی ہے کلھا ولم یصلی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ نے وہاں پر نماز ادا نہیں فرمائی، حتی خرج منہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بیت اللہ سے باہر آ گئے۔ فلما خرج رکع رکعتین، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، تو حضور نے چاروں جو کونے تھے ان کونوں کے پاس جا کر دعا کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وہاں پر نماز ادا نہیں فرمائی۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو رکع رکعتین، حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، فی قبول الکعبۃ، کعبے کی جانب منہ کر کے، اپنا چہرہ مبارک کعبے کی جانب کر کے، وقال ھذہ القبلۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبلہ تمہارا مقرر کر دیا گیا ہے، اب قیامت کی صبح تک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرما دی، اب قیامت کی صبح تک یہ جو قبلہ ہے یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مسلک ہے، ہمارا مسلک صحیح جو نظریہ ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کے اندر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے، یعنی کعبہ شریف کے باہر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وہ تو ہے ہی ہے، کعبہ شریف کے اندر بھی، چونکہ بعض علماء نے اس بات کو درست نہیں سمجھا، امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض دوسروں بھی، بعض تو اس طرح کے نوافل اور فرائض کا فرق بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک مطلقاً کعبہ شریف کے اندر بھی اور کعبہ شریف کے چھت کے اوپر بھی نماز ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بہرحال دوسری یہ روایت ہے، اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو پھر تطبیق میں دے کر عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ روایت نمبر تھی نا 638، اب آگے بڑھیے 639۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دخل الکعبۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، وهو اسامۃ بن زید و عثمان بن طلحۃ العجبی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، حضرت عثمان بن طلحہ عجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، و بلال بن رباح، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، فاغلقها علیہ، پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کیوں کیا؟ تاکہ لوگ رش نہ کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ومکث فیہا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بیت کے اندر، یعنی کعبہ شریف یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جو لوگ وہاں پر گئے وہ دیکھتے ہیں
یا جو لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ جو آپ کو بلیک رنگ کا مکان نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ دروازہ، اس دروازے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ فصال تو بلال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے سوال کیا، حین خرج ما صنع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب باہر آ گئے نا تو میں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں فقال جعل عموداً عن یساری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک ستون تھا حضور نے اس کو بائیں جانب کیا، وہ عمودین عن یمینہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ستون اپنی دائیں جانب رکھے، یعنی ایک ستون بائیں جانب رکھا اور 2 ستون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب رکھے۔ وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے رکھے۔ وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدۃ ثم صلی، اور اس وقت کعبہ شریف کے کتنے ستون تھے؟ 6 ستون تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اب یہ مشکات شریف کی جو روایت ہے، یہ روایت نمبر 639 ہے۔ 638 نمبر جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے وہاں پر نماز نہیں ادا فرمائی، اور اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے کعبہ شریف کے اندر نماز ادا فرمائی۔ اس کے اندر تطبیق یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتداءً جس وقت کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دعا فرمائی ہے، اور باقی بھی جو صحابہ تھے وہ مختلف کونوں کے اندر چلے گئے اور دعا کے اندر مشغول ہو گئے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل مبارک کو ملاحظہ نہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل مبارک کو انہوں نے ملاحظہ نہ فرمایا۔ اور بلال نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت اسامہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے پانی کے لیے بھیج دیا تھا کہ آپ جا کر پانی لے کے آئیں، تو ممکن ہے کہ اس وقفے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز ادا فرمائی ہے۔ اور یہ پانی حضور نے کیوں منگوایا تھا؟ ممکن ہے پینے کے لیے منگوایا، اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ وہاں پر کعبہ پاک کے اندر چونکہ یہ فتح مکہ کا موقع تھا تو وہاں پر کچھ دیواروں کے اوپر تصویریں تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممکن ہے کہ ان تصویروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاف فرمانا چاہتے ہوں، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کے اندر نماز ادا فرمائی ہے، اس مکان کے اندر داخل ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ اپنے مشاہدے کی بات ہے، پچھلی جو روایت ہے وہاں پر صحابہ پاک نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، اور یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا۔ بہرحال پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کعبہ شریف کے اندر، کعبہ شریف کی چھت کے اوپر نماز ادا کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 640، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ فی مسجدی، میری مسجد کے اندر نماز ادا فرمانا، ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، باقیوں یعنی میری مسجد کے اندر نماز ادا کرنا باقی جو مساجد ہے ان کے اندر نماز ادا کرنے سے کتنا افضل ہے؟ 1000 نماز افضل ہے، ٹھیک ہے؟ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری ہر مسجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی باقی مساجد کے اندر آپ نماز ادا فرمائیں تو 1000 گنا بہتر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد پاک کے اندر نماز ادا فرمائیں، سوائے الا المسجد الحرام ہے، یہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سوا۔ یہاں پر حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا چونکہ مسلک یہ ہے کہ مدینہ پاک افضل ہے، لہٰذا وہاں پر انہوں نے کچھ تعویل کی ہے، بہرحال اس تعویل کو چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعویل کی ہے، چونکہ ان کا مسلک کیا ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے، مدینہ منورہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ روایت بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ابن ماجہ شریف کی جو روایت ہے اس کا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کو ثواب ملتا ہے، یعنی تنہا نماز ادا کرتا ہے نا تو ایک نماز کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور محلے کی مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد کے اندر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جامع مسجد کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو مسجد اقصی شریف ہے، بیت المقدس شریف، اس کے اندر یا پھر میری مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر وہ نماز ادا کرتے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر نماز ادا کرتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو
تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کسی جگہ کا ثواب زیادہ ہونا، کسی جگہ کے اوپر نماز ادا کریں اس کا ثواب زیادہ ہو، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ثواب زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صورت یہ افضل ہو۔ یعنی افضلیت کے لیے کچھ اور نشانات بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے، افضلیت کے لیے کچھ اور نشانات بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے، کچھ اور بزرگی ہوتی ہیں، وہ نشانات ہوتے ہیں، ان نشانات کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، فقط ثواب کی گنتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ فقط ثواب دیکھیں، آپ 10,000 روپے خرچ کریں تو ایک موتی آپ کو ملتا ہے۔ اب جو موتی ہوتے ہیں وہ بھی جو آپ نے 10,000 جو روپے دیے ان کو آپ ایک ایک کریں، وہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ کسی چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن وہ 10,000 آپ نے خرچ کیے تو وہ 10,000 گنتی کے اندر تو وہ زیادہ ہیں، لیکن ایک موتی ہے ان 10,000 سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس طرح ممکن ہے کہ کعبہ پاک کے اندر آپ نماز ادا کریں تو آپ نمازوں کا ثواب زیادہ لے جائیں، یعنی آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرب کے اندر آپ نماز ادا فرمائیں تو وہ نفاست کے اندر اور عمدگی کے اندر بہت زیادہ، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ وہ نماز تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو گنتی کے لحاظ سے تو یہ کم ہے، لیکن ممکن ہے کہ تقرب کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے میں، رسول اللہ کا قرب عطا کرنے میں وہ ان 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہو۔ یعنی 50,000 کا ثواب ہے، ثواب میں تو کم ہے لیکن قرب کے اندر یہ زیادہ ہو، اس طرح یہ بات ممکن ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب، آپ کے اندر اس کتاب کے اندر آپ نے یہ بحث کی ہے، اور باقی جو اشرۃ اللمعات آپ کی شرح ہے، تو اس مقام کے اوپر بھی جو حدیث پاک ہے 640، اس کے ضمن کے اندر بھی آپ نے مختصر اس کے اوپر بحث کی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور ہمارا نظریہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، جس جگہ کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، یہ جگہ کائنات کے اندر تمام مقدس مقامات سے افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کا کعبہ اس سے بھی افضل ہے۔ کون سی جگہ؟ جو زمین کا جو ایسا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہے، یعنی جہاں پر حضور لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو زمین کا جو حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس آپ کے جسم مبارک کے ساتھ متصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے اور باقی سارے اللہ تعالیٰ کے عرش سے اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب اس کے بعد جو درجہ ہے نا، اس کے بعد درجہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر وہ حصہ کہ جہاں پر آج اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف موجود ہے۔ یعنی دیکھیں نا، حضور کے یہ جو جسد مبارک ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کر باقی جو مدینہ منورہ ہے نا، اس مدینہ منورہ سے یہاں تک کہ حضور کی جو مسجد ہے اس سے بھی افضل جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے کعبہ شریف، اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ۔ اب کعبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا باقی جو ایریا ہے، یعنی کعبہ شریف کو چھوڑ کر اس سے مدینہ منورہ افضل ہے۔ کعبہ شریف کو چھوڑ کر مکہ پاک کا جو باقی ایریا ہے تو اس سے کیا افضل ہے؟ اس سے مدینہ منورہ افضل ہے۔ یہ ہمارے نزدیک تفصیل ہے کس کی؟ افضلیت کی۔ یہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی جو تفصیل ہے یہ ہمارے نزدیک یہ ہے۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما، اور حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہے۔ بہرحال پھر بھی زندگی اگر باقی رہی جہاں پر ہم مدینہ پاک کا کہیں پر بھی ذکر آئے، کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر، تو وہاں پر جس وقت ہم تذکرہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کا افضلیت اور جو باقی علماء کے بھی جو نظریات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ روایت نمبر 641 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سواریاں نہ تیار کی جائیں، بس آسان سی بات، آپ کیا سمجھیں گے کہ نہ کسے جائیں کجاوے نہ کسے جائیں، بس سواریاں نہ تیار کی جائیں، سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد نبوی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ ذہن کے اندر رکھیں، یہ مشکات شریف کی روایت ہے 641، اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی۔
اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا معنی بیان کرتے ہوئے بعض محدثین نے کچھ لے دے کی ہے، کچھ گفتگو کی ہے، کچھ دائیں بائیں ہوئے ہیں، ٹھوکر کھائی گئی۔ صحیح اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں، دنیا کے اندر آپ سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، دیگر مقامات مقدسہ کے لیے سفر کرتے ہیں، علم کے حصول کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سفر وہ ہے کہ جو ان تین مساجد کی طرف کیا جائے، یعنی مسجد حرام کی طرف سفر کیا جائے، مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا جائے، اور مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی کی طرف سفر کیا جائے۔ باقی جتنے بھی آپ کے زندگی کے اسفار ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ فضیلت ہوتی ہے، علم کی اپنی فضیلت ہے، تجارت کی اپنی فضیلت ہے، کسی سے ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں اس کی اپنی فضیلت ہے، قبور صالحین کی قبور کی طرف جاتے ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے، عام مؤمنین کی قبور کی طرف جاتے ہیں اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن فضیلت کے اندر، شرف کے اندر، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے سب سے بڑھ کر جو اسفار ہیں اور سب سے بہترین جو سفر ہے وہ ان تین مساجد کی طرف سفر ہے۔ یہ اس کا سب سے بہتر مفہوم ہے اس روایت کا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ باقی جو مساجد ہے دنیا کے اندر جتنی بھی ہیں، تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے ان کی کوئی خصوصی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ یہ بھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، دوسری کوئی مسجد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس محلے کے اندر تیسری کوئی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس گاؤں کے اندر جو مساجد ہیں سب اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، آگے شہروں کی طرف بڑھتے جائیں سب اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھوں گا تو زیادہ فضیلت ہے، اس کے اندر پڑھوں گا تو کم فضیلت ہے، اس کے اندر پڑھوں گا تو اس طرح ہے اس طرح ہے، یا اس کے اندر نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے زیادہ ملے گا، اس کے اندر پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا مجھے قرب اور زیادہ ملے گا۔ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑی مساجد ہوتی ہیں اور جامع مساجد ہوتی ہیں ان کا ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرب کے لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی، اور کسی مسجد کی خصوصی اس لحاظ سے کہ اس مسجد کے اندر فلاں گاؤں کے فلاں شہر کی وہ مسجد ہے تو اس کے اندر فلاں بندہ جب نماز پڑھے گا تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کی۔ لہذا اس لیے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے یہ نیت کر کے کہ فلاں مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں زیادہ وصول ہوگا۔ تو جب اس مسجد کو چھوڑ کر اس مسجد کے اندر جائیں، دوسری مسجد کے اندر جائیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ نہ ملے تو یہ آپ کا سفر کیا ہے؟ لا یعنی ہے، اس سفر کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن یہ تین مساجد ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر، یعنی اللہ کا زیادہ قرب ملے گا، ان کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ یعنی باقی جو مقامات ہیں، مساجد ہیں جو، ان کی طرف سفر نہ کریں یہ نیت کرتے ہوئے کہ وہاں پر قرب زیادہ اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اس مسجد کے اندر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب ملے گا۔ لیکن مسجد کی بات ہے، فقط مسجد کی۔ لیکن یہ مساجد ایسی ہیں کہ اپنی مسجد کو چھوڑ کر، اس مسجد کو چھوڑ کر جب آپ سفر کریں گے، ان کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ اس روایت کا صحیح مفہوم ہے، آپ اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی روایت نمبر 642 ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنت و ممبری علی حوضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بین قبری و ممبری، میری جو قبر مبارک، ظاہری سی بات ہے کہ حضور کا وہ جو اجرا کہیں، اجرے کے الفاظ بھی آئیں، وہ جو اجرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو آپ قبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اور وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کاشانہ اقدس بھی حضور کا گھر بھی ہے۔ تو اس کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میرے ممبر کے درمیان کا جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے کیا ہے؟ ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے۔ یہ روضہ عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی یہی ہوتا ہے سبزہ زار، ٹھنڈی جگہ، باغ والی جگہ جہاں پر پھول بوٹے ہوں، ٹھیک ہے، نمناک جگہ، خوبصورت جگہ، اس کو روضہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو ایریا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے اندر محدثین نے
گفتگو کی ہے، اس کی شرح کے اندر بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو بندہ آ کر نماز پڑھے گا تو اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہاں پر یعنی اس درمیان آ کر جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، فرض پڑھے، نوافل پڑھے، تو یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ تعویل بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر بھی نماز پڑھے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب تک قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو الفاظ کو ظاہر کے اوپر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ جہاں پر قرینہ صارفہ موجود ہو کہ ظاہری معنی جو ہے وہ مراد نہ لیے جا سکیں، ظاہری معنی لینے جو متعذر ہوں کسی بھی، تو یہ بات پھر ذہن کے اندر رکھیں کہ جہاں پر ظاہری معنی مراد نہ لیا جا سکے تو وہاں پر اس طرح کہ پھر دوسرے معنوں کی طرف، تعویل کی طرف، مجازی معنوں کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث پاک ظاہری معنی کے اوپر محمول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے حضور علیہ السلام نے جس کا ذکر فرمایا، یہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جنت سے لا کر اس کو اس جگہ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اور جب کل قیامت ہوگی، ساری زمین فنا ہو جائے گی اور ساری دنیا، یہ پہاڑ سارے آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو یہ جو ایریا ہے اس کو اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ بس یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ اس کو ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ حدیث پاک ظاہر کے اوپر محمول ہے، اور واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ حصہ کیا ہے؟ یہ حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے اندر لایا گیا۔ جس طرح حضرت خلیل کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ کل قیامت والے دن شفاعت کرے گا، اس کو جو استلام کرتے ہیں، جو اس کے چومتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ کل قیامت والے دن اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی شفاعت کرے گا۔ گناہوں کو چوسنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو بندہ یہ کالا ہوتا جا رہا ہے، یہ بالکل جس وقت جنت سے آیا تھا تو یہ بالکل سفید تھا، تو اب بنی آدم کے گناہوں یعنی بنی آدم کے گناہ یہ اپنے اندر چوس رہا ہے، ان کا اثر اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، یہ بالکل بلیک ہوتا جا رہا ہے، اور جس وقت قرب قیامت آئے گی تو یہ پھٹ جائے گا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سے اس کو جوڑ دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ قیامت والے دن جس نے اس کو استلام کیا ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی عطا کرے گا، زبان بھی، اونٹ عطا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا ان بندوں کی کہ جو اللہ ایمان کی حالت کے اندر جنہوں نے اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ استلام کیا تھا۔ اب دوسری جو بات ہے اس حدیث پاک کے اندر وہ خاص یہ کہ طبیعت انسان کی جو طبیعت ہے، یہ جس وقت نفسانی قدورتوں سے اور بشری آفتوں سے اور بشری ضروریات سے جس وقت تک یہ بالکل آزاد نہیں ہوتی، جس وقت یہ بالکل آزاد نہیں ہوتی، بشری عادتوں کے اندر یہ گرفتار ہوتی ہے، تو حجابات نہیں اٹھتے۔ انسان جو اشیاء کی حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کو نہیں پا سکتا۔ جس وقت آپ کا قلب، آپ کی روح بشری قدورتوں سے آزاد ہو جائے، نفسانی جو خواہشات ہیں ان سے آزاد ہو جائے، جو ظلمتیں ان سے آزاد ہو جائے، تو پھر جا کر اس طرح کی یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ بھی اور دل کی آنکھ بھی، یہ انسان یہ دیدہ ہو جاتی ہیں، دیکھنے والی ہو جاتی ہیں، اور انسان پھر اس طرح کرتا ہے کہ حقائق اشیاء کا اس شخص کو ادراک ہوتا ہے، حقائق اشیاء کا اس کو ادراک ہوتا ہے۔ اب یہ بات جب آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے تو اب دیکھیں، ممبری اعلیٰ حوضی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرا ممبر جو اس وقت مسجد میں قائم ہے میرے حوض کے اوپر ہے، میرے حوض کے اوپر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ترعۃ من طروع الجنہ، ممبری اعلیٰ ترعۃ من طروع الجنہ، یعنی میرا ممبر جنت سے آنے والے پانی کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر واقع ہے، اور جنت کا پانی میرے ممبر کے پائے کے نیچے آتا رہتا ہے۔ اور ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے ممبر کے اوپر تشریف فرمائے تھے کہ فرمایا کہ میرا قدم جنت کی طرف سے آنے والے پانی کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر ہے۔ جنت کی طرف سے جو پانی آتا ہے نا تو اس کا جو راستہ بنتا ہے، فرمایا میرا ممبر اس کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ فرمایا کہ میرے پاؤں جنت سے آنے والی پانی کی جو یہ ہوتی ہے نا نالیاں، تو فرمایا ان کے اوپر ہے، سرنگوں کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی یہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، کہ
آپ کا رفیع الشان ممبر اس کے اوپر قائم ہے. یہ جو ایریا ہے نا، یہ جو ایریا ہے، تو یہ جنت کی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر شریف ہے نا، یعنی درمیانی جگہ بھی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر شریف، یہ ممبر شریف بھی اس مقام کے اوپر واقع ہے کہ یہ جگہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور ممبری اعلیٰ حوض ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے تو میرے حوض کے اوپر ہے. تو جنت کے اندر جو حوض ہوگا، جنت کے اندر جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیاسوں کو پانی پلائیں گے، تو اس سے پھر کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر اس مقام کے اوپر موجود ہے. تو بعض علماء نے یہاں پر تعویل بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ممبر کی خبر دینا مراد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ قیامت والے دن جو ہے تو میرا جو ممبر ہوگا وہ حوض کے اوپر واقع ہوگا، وہاں پر میں بیٹھوں گا اور جو لوگ آئیں گے ان کو میں سیراب کروں گا. یہ بعض علماء نے تعویل بھی کی ہے کہ وہ جو یعنی ممبر جو ہے نا حوض کوثر کے اوپر رکھا جائے گا، حضور وہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور حضور کے غلام آتے جائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پانی حوض کوثر سے وہ دیں گے اور پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. بہرحال ظاہری معنی کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث پاک ظاہری، یعنی یہ تو علماء نے تکلفات کی ہیں، تعویلیں کی ہیں، ان تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نزدیک صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ظاہر کے اوپر محمول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر بھی جہاں پر پڑا ہوا ہے، تو یہ ٹکڑا بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور حضور کے ممبر اور غار کے درمیان جو حصہ ہے ریاض الجنت جس کو حضور نے فرمایا، یہ بھی جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے لیے اس کو زمین کے اوپر لائے ہیں، اور پھر جب قرب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس وقت باقی دنیا کو فنا کریں گے، تو یہ باقی حصہ جو ہے یہ جا کر جنت کا حصہ بن جائے گا. آگے بڑھیے. حضرت ابن عمر قال النبی صلی